زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ نظر لگنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نظر لگنا برحق ہے۔ کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بھی مختلف پروپیگنڈے کیے تو انہوں نے یہ بھی اپنی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ وہ لوگ لائے تھے کہ جن کی نظر لگتی تھی، جن کی نظر انسان کو برباد کر دیتی تھی ایک طرح سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ پروپیگنڈا بھی انہوں نے اپنایا تھا۔ اسی آیت کے اندر ہی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یعنی جب وہ قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی بری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی نظر کے ذریعے سے پھسلا دیں۔ نظر کا لگنا برحق ہے، تو نظر کے ذریعے سے اموات بھی واقع ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد بری نظر کا لگنا ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان کو اگر نظر لگ جائے تو اس کے ذریعے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اونٹ کو ہنڈیا تک، یعنی اگر اونٹ کو نظر لگ جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو جائے، اس کو لوگ مجبوری میں ذبح کر دیں۔ ایک دوسری روایت میں واضح طور پر یہ ملتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد، یعنی تقدیر کے بعد جو سب سے زیادہ اموات واقع ہوں گی وہ بری نظر کی وجہ سے ہوں گی، نظر بد کی وجہ سے ہی ہوں گی۔ اور ایک اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا اگر قضاء و قدر کے اوپر کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہی ہوتی۔ تو دیکھیں بری نظر کا اتنا برا اثر ہے کہ وہ انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے، یعنی انسان کی موت کا سبب واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیں بری نظر بھی یہ روحانی امراض میں آتی ہے۔ بہت دفعہ لوگ اس کے اوپر تبصرہ تو کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری ہو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے عمومی طور پر کہ کہیں اس کو نظر تو نہیں لگ گئی، لیکن یہ کہ جب ڈاکٹر لوگ، مادیت پرست لوگ، وہ یہی کہتے ہیں، بچپن سے ہی ہمیں اس چیز کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ مطلب ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر کے اس کے اوپر رکھیں یا اس طرح۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کو، اپنی اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا ہے کہ دیکھیں دنیا کی ہر چیزیں، ہر تجربات سے سب سے پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ یقین رکھنا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ بری نظر یعنی انسان کی موت کا سبب بھی واقع ہو سکتی ہے، تو پتہ چلا کہ کتنی بڑی بیماری بن سکتی ہے بری نظر۔ باقی اس طریقے سے مختلف موقعوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے دم کرنے کا علاج بھی ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ غسل کر رہے تھے، ان کے قریب سے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو انہوں نے ان کو دیکھا تو ان نے بولا کہ آپ کی اتنی خوبصورت جلد ہے، اتنی خوبصورت جلد تو میں نے کبھی دو شہزاد لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ وہ کہنا تھا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ آپ لوگ کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہو، یعنی آپ لوگوں کو کس کے بارے میں لگتا ہے کہ ان کو کس کی نظر لگی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر لگی ہے ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو کہ آپ وضو کر کے دیں، تو انہوں نے وضو کر کے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہل بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کے اوپر یہ پانی بہا دیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، اگر کسی کی بری نظر لگ جائے تو اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کی نظر لگی ہے اس بندے سے وضو یا غسل کروا لیں، اور جس کو نظر لگی ہے وہ اس پانی سے نہا لے، تو انشاءاللہ اس سے بھی نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ باقی ہوتا یہ ہے اکثر و بیشتر لوگ بولتے ہیں اگر نظر لگی بھی ہے کسی کی، ہم اس کو بولیں گے کہ اس طریقے سے وضو کر کے دو تو اس کو برا لگ جائے گا۔
تو دیکھیں بعض اوقات یہ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، نظر کے اندر اثر ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کسی مسلمان کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ وضو کر کے دے دیں، اس سے انشاءاللہ اس کی نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ باقی کوشش یہ کرنی چاہیے اگر کوئی اچھی چیز دکھے تو انسان کو ہمیشہ اس کے اوپر، اپنے بھائی کی اچھی چیز کے اوپر ماشاءاللہ کہنا چاہیے تاکہ وہ نظر سے محفوظ رہ جائے۔ تو اس طریقے سے ایک مرتبہ ایک لڑکی تھی، اس کو نظر لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس کو نظر کا دم کرو۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر کا دم کرنے کا حکم بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی اجازت لی، حضرت جعفر طیار کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے کہ میں ان کو نظر کا دم کر سکتی ہوں۔ اس طریقے سے ایک دوسری اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کا دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلی، صحابیات ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ام المؤمنین ہیں، لیکن نظر بد کسی کو لگی ہے اس کے لیے اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو نظر بد بھی ہے اس کا دم بھی خود سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی بزرگ سے اجازت لے کے دم کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام اور صحابیات کے عمل سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ نظر بد کا دم بھی خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اس کو معمولی چیز سمجھ لیتے ہیں، نظر ہی تو لگی ہے ہم خود ہی دم کر دیتے ہیں، تو اسی لیے اسے خود سے دم نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں پھر انسان کے لیے بہت دفعہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے کسی بزرگ سے اجازت لینی چاہیے، ان سے اجازت لے کے ہی دم کرنا چاہیے، اسے خود سے دم نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ایک اور دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے اوپر بھی دم کیا کرتے تھے، وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا بھی پڑھ کے بچوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے نظر بد کا، مسنون دعائیں انسان ان کا اہتمام کرے، بچوں کو دعائیں سکھائے تاکہ وہ نظر بد کے اثر سے محفوظ رہیں۔ اس طرح انسان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، کوئی چیز اچھی لگے، کسی مسلمان کی کوئی چیز بھی اچھی لگے اس کے اوپر ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ باقی اگر کسی کو نظر لگ جائے تو میں نے بتایا اگر پتہ ہے تو اس سے وضو کروا کے، جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل کروا دیں، انشاءاللہ اس سے بھی نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ باقی ایک اور چیز بھی ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیز ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، نظر اتارنے کا ایک طریقہ رائج ہے، عمومی طور پر یہ رائج ہے کہ وہ سرخ مرچیں ہیں نا، سرخ مرچیں لے کر جس کو نظر لگ جاتی ہے اس کے جسم سے گھما کے اس کو جلا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ شرع کو اس طرح کا وہ تو نہیں ہے، لیکن ایک علاج ہے، خلاف شرع نہیں ہے، خلاف شرع نہیں ہے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ رائج ہے، باقی مجرب ہے الحمدللہ۔ اکثر و بیشتر لوگ گھروں کے اندر یہ علاج بھی کرتے ہیں، بہت کامیاب جاتا ہے، زیادہ تر نظریں اس سے اتر بھی جاتی ہیں۔ تو اس کے اتارنے کا طریقہ بھی یہ ہے، یہ 7 مرچیں لے لیں، سرخ والی 7 مرچیں، اس کے اوپر سورۃ القلم کی آخری 2 آیاتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ ان کے اوپر 70 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں، تو پڑھ کے پھونک کے جس بندے کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے جسم سے گھما کے اس کو جلا دیں، تو ان سے بھی انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ یہ نظر بد کے دم خود نہیں کرنے، کسی بزرگ سے اجازت لے کے دم کر سکتے ہیں، خود سے دم نہیں کرنے۔ تو اس طریقے سے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ نظر بد ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ ہے کہ جب ہم اس کے جسم سے پھیر کے جلاتے ہیں تو اس میں سے جب وہ جلتے ہیں تو بدبو نہیں آتی، مطلب ابھی نظر باقی ہے۔ جب وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ صبح شام کریں، چند دن مسلسل کریں، جب بدبو آنا شروع ہو گئی مرچیں جلانے، سمجھو کہ اس کی نظر ختم ہو گئی۔ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے نظر بد کو ختم کرنے کا۔ باقی یہ ہے کہ اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جب حدیث شریف میں واضح طور پر ہے کہ قضاء و قدر کے بعد جو سب سے زیادہ اموات کی وجہ نظر بد ہی بنتی ہے، خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب ایک چیز موت کی سبب بن سکتی ہے، وجہ بن سکتی ہے، تو وہ اور بیماریوں کی وجہ کیسے نہیں بن سکتی۔ تو مختلف جو ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو 1000 بار منع بھی کیا جاتا ہے اس چیز کے اوپر۔ لیڈیز ہیں بہت دفعہ اپنی ڈی پی کے اوپر، پروفائل پکچر کے اوپر تصویریں لگا دیتی ہیں اپنی، یا بچوں کی تصویریں لگا دیتی ہیں، اسٹیٹس پہ تصویریں ڈال دیتی ہیں، لوگوں کی نظر لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، خود بیمار ہو جاتی ہیں، بعد میں پھر پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو وجہ کیا بنتی ہے؟ جس طرح انسان کو فیس ٹو فیس دیکھنے سے نظر لگتی ہے، اس طرح انسان کی تصویر کے اوپر، پکچر کے اوپر دیکھنے سے بھی نظر لگتی ہے۔
تو دیکھیں اسی طریقے سے بری نظر کا اتنا اثر ہے، تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب ایک بری نظر اتنا اثر کر سکتی ہے، انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے، نیک لوگوں کی نظر بھی کتنا اثر رکھ سکتی ہے کہ ان کی نظر بھی آپ کی زندگی کے حالات بدل سکتی ہے، آپ کو زندگی کو صحیح رخ پر لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے مجاہدات کیے ہوتے ہیں، مراقبات کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی نظر کے اندر ایک اثر رکھ دیا ہوتا ہے۔ تو اسی سے متعلق تو ایک شعر میں ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب انسان کے اندر ایک ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، وہ انسان کی نظر میں بھی وہ اثر آ جاتا ہے، تو وہ کسی بندے کی طرف دیکھتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نصیب بدل دیتا ہے، اس کے بھی حالات بدل جاتے ہیں، اس کی بھی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو انسان کی نظر کے اندر یہ اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بعض لوگ کے اندر یہ اثر بلا اختیاری ہوتا ہے، ان کی نظر خود بخود لگ جاتی ہے، کوئی وہ بات نہیں ہے اس میں۔ باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔